اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، قابل قدر معزز ناظرین کرام، ابھی اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا کہ فتنہ ارتداد کے اسباب کیا ہیں، مسلم لڑکیوں کے مرتد ہونے کے اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دختران اسلام غیر مسلم کے ساتھ جو ہے مشرکانہ رسم و رواج کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، اور نہ صرف شادی کر رہی ہیں بلکہ ہندو مذہب کو بھی اپنا رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلم دوشیزائیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر کفر و الحاد کے راستے پر چل پڑنے کی کیا وجہ تھی؟ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ دختران اسلام، مسلم دوشیزائیں اپنی عزت اور اپنی عزت کے قیمتی جوہر کو سرعام نیلام کرنے کی کیا وجہ تھیں، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے گنایا کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی تربیت اور اصلاح میں والدین بالکل بھی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں نبھا رہے۔ دوسری وجہ بتائی تھی کہ دینی تعلیم کا فقدان، ہماری بچیوں کو اکثر دینی تعلیم سے آراستہ ہی نہیں کرا جاتا، ان کے سامنے وہ قصے، ان کے سامنے بزرگوں کے وہ واقعات نہیں سنائے جاتے، ان کے سامنے سیرت فاطمہ کو نہیں پڑھ کر سنایا جاتا، جس کی وجہ سے ہم بس صرف ایک رسم و رواج والا، ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا پڑھا دیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا دیا، ایک ناظرہ کروا دیا، ایک ہم نے اس کا جو ہے قرآن ناظرہ کروا دیا، بس ہم نے اتنا یہ جو پڑھوا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کروا دی۔ لیکن ہم جب دوسری طرف اسی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو دوسری طرف ہماری تعلیم یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ کچھ انٹر بھی پڑھ لیا تو ابھی اس کی بھی کچھ بھی نہیں اہمیت ہوتی ہے، اس کے آگے جو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہے، جو ڈگریاں، اس کو پاس کر لینے کے بعد تب تصور کرا جاتا ہے ہلکا پھلکا کہ ہاں ہماری بچی پڑھی ہے۔ لیکن یہاں دینی تعلیم میں صرف قرآن اور ناظرہ اتنا کروا کے وہ بھی نہیں کروایا جاتا، اس سے بھی اکثر اپنے بچوں کو نابلد رکھا جاتا ہے۔ تو یہ دینی تعلیم کا فقدان۔ تیسری چیز مخلوط نظام۔ آپ کو پتہ ہے نا کیسا اسکول میں ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے، کو ایجوکیشن سسٹم کا ہر جگہ دور ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری بچیاں غیروں کی گود میں بیٹھنے کا، غیروں کی گود میں جانے کا ایک سبب بن رہی ہیں۔ وہ ہے ایک مخلوط نظام۔ آئے دن ایسی خبریں اور روح فرساں خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں جن سے دل ہمارے دہل جاتے ہیں کہ مسلم دوشیزاؤں کے ساتھ یہ کیا چل رہا ہے۔ تیسری چیز ہے مخلوط ملازمت۔ ابھی مخلوط تعلیم تھا، اب مخلوط ملازمت ہے، کیونکہ یہ آج کل اس کو بالکل غلط ہی نہیں تصور کرا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسی چیز مخلوط کہ جو ہے عورتوں کو جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ ہونے کی ضرورت، اور اسی کو ہی جو ہے آزادی نسواں کے نام سے جو ہے فلک شگاف نعرے دکھائے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں یہ نعرے جو ہیں اور یہ جو خواب جو دکھائے جاتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کو، وہ صرف اور صرف ہماری عزت اور ہماری حیا کو تار تار کرنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں۔ اور میں نے جو آپ سامنے بتائی تھی پانچویں چیز کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بے جا خرچ والی شادیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں بر وقت نکاح نہ ہونے کے بعد جو وہ غیروں کے گود میں جانے کا وہ جو ہے ایک سبب بن رہی ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ایک جو بڑی وجہ ہے ہماری بچیوں کے مرتد ہونے کی، وہ یہ تھی کہ کثرت سے سوشل میڈیا کے استعمال، کیونکہ ہر شخص سوشل میڈیا کا زلف اسیر ہو چکا ہے نا، تو مسلم لڑکیاں بھی کثرت سے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر نہ جانے کن کن سے چیٹنگ کر رہی ہیں، کن کن سے دوستیاں کر رہی ہیں، کن کن سے، اور جو ہے وہ فحاشی اور فریانی کی تصویریں بھیجی جا رہی ہیں، وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں جن پر ہماری کوئی بھی نگرانی نہیں ہو رہی ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری اب کیا ذمہ داری ہے، ہم کیا کریں۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم کیسے اس فتنہ ارتداد کو روک سکتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے فتنہ ارتداد کے سدباب کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے
کہ آخر اس دجالی فتنے کو کیسے ختم کرا جائے، آخر اس فتنے سے ہم اپنی بچیوں کی کیسے حفاظت کریں۔ جب ہم ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو چند باتیں سطح ذہن پر آتی ہیں جن سے لڑکیوں کو مرتد، کافر، غیروں کی گود میں جانے سے اور ان کی عصمت اور ان کی عزت کو تار تار ہونے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ غور سے سنو ان باتوں کو۔ سب سے پہلی چیز ہے، نمبر 1 ہے کہ والدین کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین اور انداز اور اسلامی ماحول میں تربیت کریں۔ ماں باپ اپنی ذمہ داری ہی نہیں نبھا رہے ہیں، انہیں عمدہ طور پر تعلیم اور نصیحت کریں، ہر قدم پر ان کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں، ان کی ذہنی نفسیاتی تربیت پر کامل توجہ دیں، اسلامی تعلیمات سے اپنی بچیوں کو روشناس کرائیں، سیرت رسول، اسوہ صحابہ، صالحین صالحات کے سچے واقعات انہیں سنائیں، پڑھائیں، احکام شریعت پر مکمل کاربند رہنے کی ان کو تلقین کریں۔ دوسری چیز، اسلامی تعلیمات و تربیت سے مزین کرنے کے لیے علماء کرام سے قرآن عظیم اور دینی کتابوں کے درس کا بھی اہتمام کروائیں۔ دوسری چیز ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ والدین ہر طرح سے ان کی تربیت کریں، ان کو نصیحت کریں، ان پر ہر قدم پر ان کی رہنمائی کریں اور ان کو ان کی ذہنی اور نفسیاتی تربیت پر ان کی بچوں کی کامل توجہ دیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ صالحین و صالحات کے سچے واقعات انہیں بتائیں، سیرت فاطمہ بتائیں، اسلامی احکامات پر کاربند رہنے کی ان کو تلقین کریں، دوزخ کے بارے میں بتائیں، جہنم کے بارے میں بتائیں۔ یہ تمام چیزیں پڑھ کر جب ہم نہیں سنائیں گے اپنے بچوں کو تو پھر یہ بچے پھر کیا بنیں گے؟ یہ بچے تو پھر وہی بنیں گے نا، ہماری جاہت کو سر عام کٹا دیا جائے گا، ہماری شرافت کا جنازہ نکال کر رکھ دیں گے یہ بچے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو اپنے اسلامی تعلیمات سے اگر ان کو روشناس نہ کرایا، اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت سے ان کو نہ گردانا۔ تو اس لیے پہلا کام ہے والدین کا۔ دوسرا کام ہے مخلوطی نظام تعلیم سے بچیوں کو حتی الامکان بچایا جائے۔ بہت افسوس ہے اور یہ بہت برا ایک ماحول ہے، ایک تعلیمی نظام سسٹم ہے جس سے ہماری بچیوں کی اور بچوں کی عزت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہماری بچیوں کے عصمتوں پر ان کے عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے یہ نظام لایا گیا دنیا میں کہ جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، والدین کو چاہیے کہ ان کے ہر اٹھنے والے قدم، عادات، اخلاق پر گہری نظر رکھیں، کوشش کریں کہ سائے کی طرح، سن لو، سائے کی طرح ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں۔ ٹیوشن کے نام پر اجنبی لڑکیوں سے اختلاط کا موقع ہرگز نہ دیں۔ کالج کی آمد و رفت کا انتظام خود کریں، خود جائیں چھوڑنے کے لیے، خود لے کر کے آئیں، یہ آپ کا کام ہے اتنا سا۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو فتنہ ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی اپنی بچیوں کو ایک مسلم بچی بنانا چاہتے ہیں، ورنہ پھر وہ دن دور نہیں ہوگا جس دن ارتداد کے وہ دہانے کھل جائیں گے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی سے اگر ہم نے لگام نہیں لگایا تو پھر ہم کب لگا پائیں گے؟ یہ ذمہ داری ہے کہ مخلوط تعلیمی نظام سے اپنے بچوں کی حتی الامکان کوشش کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، کہاں جا رہے، کس کے ساتھ اٹھ رہے، کس کے ساتھ کون ہے، یہ تمام چیزیں اگر نہیں دیکھیں گے تب پھر حقیقت میں ہم نے اپنی بچیوں کو غیروں کے حوالے کر دیا ہے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے اور اپنی رضا سے۔ تیسرا کام سنیں، وہ یہ ہے کہ موبائل ریچارج، زیراکس، کریم، پاؤڈر، صابن، فیس واش کی خرید و فروخت یا کسی اور کام کے لیے لڑکیوں کو ہرگز غیر مسلموں کی دکان پر جانے کی اجازت نہ دیں۔
اس طرح کالج کے اندر یا اس سے قریب غیر مسلموں کے کینٹین سے بچنے کی ہدایت کر دی جائے، لڑکیوں کو موبائل اور لیپ ٹاپ سے دور رکھا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر کوئی لڑکی کسی تعلیمی ضرورت کے تحت انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے تو ان کی مکمل نگرانی اور پاسبانی ہونی چاہیے۔ ان کو ایسی نشست دی جائے جہاں سے ہر شخص کا گزر ہو اور اس کی نظر اس پر پڑ سکے، کیونکہ بھٹکنے اور بہکنے کے اکثر دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کھلتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، موبائل ہے، اس طرح کی اور خرید و فروخت کی چیزیں ہیں، وہ غیر مسلموں کی دکان پر جانے کی اجازت نہ دیں، آپ خود لا کر کے دے دیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ سے ان کو دور رکھا جائے۔ اگر واقعی کوئی تعلیمی ضرورت کے طرح کا انٹرنیٹ استعمال کرا جائے تو ایسی جگہ کرا جائے جہاں پر ہر ایک کی آمد و رفت ہو، گھر والے اس پر نظر رکھے ہوں۔ اور اگر تنہائی میں وہ بیٹھ کر اگر استعمال کر رہی ہے تعلیم کے نام پر، تو پھر یاد رکھو یہ ہر شخص، کیونکہ یہ وہ تنہائی ہے، تنہائی میں پتہ ہے آپ کو شیطان ہوتا ہے، تو وہ شیطان نہ جانے کیا کیا بہکاوے دلوں میں خیالات میں لاتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی بڑے بڑے فتنہ ارتداد کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اس لیے 5ویں چیز ہے، وقفے سے خواتین کے اجتماعات کیے جائیں، لڑکیوں کے بے راہ روی اور دینی بگاڑ کی اصلاح کی جائے، خصوصاً جوان لڑکیوں کو اجتماع میں لانے کی کوشش کی جائے، انہیں سیرت مصطفیٰ، سیرت فاطمہ سے روشناس کرایا جائے، مزید برآں کہ انہیں فتنہ ارتداد کے سخت عذاب سے باخبر کیا جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ انتہا پسند، کٹر ہندوتوا حامی لیڈران غیر مسلم لڑکوں کو باضابطہ تربیت دے رہے ہیں کہ وہ مسلم لڑکیوں کے پیچھے پاگل کتے کی طرح پڑ جائیں، انہیں سبز خواب دے کر ان سے شادی کریں، ان کی زندگی کو ایک اجیرن زندگی کر دیں، ان کے عوض داد و تحصیل، موٹی رقم، جاب اور فلیٹ وغیرہ بشکل انعام حاصل کریں۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ 5ویں ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ خواتین کے بڑے سے بڑے اجتماعات منعقد کیے جائیں، اور خصوصاً جوان لڑکیوں کو ان کی مکمل اصلاح کوشش کی جائے، انہیں سیرت فاطمہ، سیرت مصطفیٰ سے روشناس کرانے جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غیروں کی ایک سازش چل رہی ہے غیر مسلم لڑکیوں کو، کہ ان کو مسلم لڑکیوں کے پیچھے پاگل کتے کی طرح، دیوانے کی طرح لگا دیا جائے، تاکہ وہ ان کو کچھ لالچ دے کر کے، کچھ چیزیں ان کو حاصل کروا کر کے ان کی زندگی کو ایک اجیرن زندگی بنا دیں، اور ان کی عزت پر بدنما داغ لگا کر کے انہیں زندہ جلا دیا جائے، کہیں انہیں تڑپا کر مار دیا جائے، کہیں ان کے درندگی کر کے ان کے ساتھ وہ حیوانیت جیسا سلوک کر کے ان کی زندگی کو مار دیا جائے، ان کی جان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خواتین کے بڑے سے بڑے اجتماعات منعقد کرنا، خصوصاً اپنی بہن اور بیٹیوں کو انہیں اجتماعات میں بھیجنا ہے۔ یہ مت کہو کہ ہماری بیٹی کے پاس یہ کام ہے، فلاں یہ کام ہے، خدا کی قسم اگر آج ہم نے اپنی اصلاح نہیں کری ہے تو پھر گویا ہم اپنی مرضی سے غیروں کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ اب ایک بات اور بتاؤں کہ جو لڑکیاں اپنی قوم اور مذہب کو چھوڑ کر کافروں کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں جہنم بنا دی جاتی ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، بلکہ زد و کوب کر کے ان کی جان تک لے لی جاتی ہے۔ اس طرح کے دل دہلانے والے کئی خبریں ہم اخبارات میں پڑھ چکے ہیں، ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی اس طرح کی ناپاک حرکت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، سمجھ لو، ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، ورنہ ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو دوسری لڑکیوں کا انجام ہوا۔ اس لیے اپنے مذہب پر، اپنے ایمان و عمل پر جمے رہنے کی کوشش کریں۔ اگر ماری نہیں جائیں گی تو بے یار و مددگار تو چھوڑ دی جائیں گی، اس کے بعد نہ وہ گھر کی رہیں گی نہ کہیں اور کی، بلکہ ذلت بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اس لیے ہماری ایسی خواتین سے درخواست ہے
کہ جو بھی اس طرح کا ارادہ دل میں رکھتی ہیں وہ ہوش کے ناخون لیں، ان کی زندگی اجیرن کر دی جائے گی، ان کی زندگی جو ہے بے یار و مددگار وہ پھریں گی، ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ان کو دھکیل دیا جائے گا، نہ وہ گھر کی رہیں گی نہ وہ گھاٹ کی رہیں گی۔ چھٹی چیز ہے، ذمہ داران قوم و ملت کو اس فتنے کے اسباب و عوامل پر غور و خوض کرنا چاہیے کہ جس سے اس فتنے کی جڑوں تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ یہ ہمیں جو ہے بیٹھ کر سر جوڑ کر دیکھنا چاہیے کہ اس فتنے کے جو جڑ ہیں وہاں تک ہم آسانی سے پہنچ سکیں۔ نمبر 7، فتنہ ارتداد کے خلاف ملک گیر یا علاقائی سطح پر ایک کامیاب مہم چلایا جائے جس سے مسلم سماج حتی الوسع بیداری لائی جا سکے۔ یہ مہم ضرور چلانی چاہیے، جگہ جگہ جا کر کے، ہر گھر میں جا کر کے 5-10 منٹ یہ مہم ضرور لانی چاہیے تاکہ ہماری بچیوں کی حفاظت ہو۔ نمبر 8 ہے، جو مسلم بچیاں اس فتنے کا شکار ہو چکی ہیں اس کی زد ہے، اس علاقے کے علماء، مشائخ، بااثر شخصیات کو فوری ان کے گھروں پر جا کر ان کی بہتر اصلاح و تفہیم کرنا چاہیے اور انہیں یہ باور کرانا چاہیے کہ وہ جو کر رہی ہے وہ جہاں سماج اور معاشرے کی حیثیت سے غلط ہے وہیں اسلام اور شریعت کے بھی منافی ہے۔ اس کی غلط حرکت کی وجہ سے اس کے افراد، خاندان کی، سماج اور معاشرے میں عام ذلت اور رسوائی تو ہوگی ہی ہوگی، ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ان علاقے کے مشائخ، علماء اور جو ہے دینی طبقے سے جڑے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے گھر جا کر کے ان کی بہتر سے اصلاح و تفہیم کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جہاں سماج اور معاشرے کی حیثیت سے وہ جو کام غلط کر رہی ہیں وہیں اسلام اور شریعت کے بھی منافی ہیں۔ نمبر 9، ملک گیر یا ریاستی ضلعی سطح پر ایسی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو ان تمام حالات پر گہری نظر رکھ سکیں اور ان کا تدارک و حل نکال سکیں۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہونا ہے۔ نمبر 10، آؤ اپنی ذمہ داریوں کی طرف۔ جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو فوری طور پر ان کی شادیوں کا انتظام بر وقت کر دیا جائے۔ یاد رہے تاخیر کی صورت میں اس طرح کے فتنہ خیز حالات پیش آ سکتے ہیں، لہذا اس بات کا بخوبی خیال رکھیں ہم لوگ۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری سے ہم لوگ جو ہے عاری ہو رہے ہیں کہ جب بچی ہماری جو ہے شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے اور ہم جو ہے اس کی جو ہے سماج میں جس طرح کا رسم و رواج چل رہا ہے اس رسم و رواج کو ہم بھی اپنے ہاں نافذ کرنے کے لیے بغیر اس کو کرے ہوئے ہم نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنی اس بچی کو غیروں کے جانے کا جو ہے ذریعہ بنا رہے ہیں، اس لیے یہ سبب ہٹا دیں، نکاح کر دیں بر وقت۔ 11ویں چیز، سماج سے جبری، میں نے بتایا نا، سماج سے جبری جہیز کی لعنت اور شادیوں میں من مانی مطالبات کو یکسر طور پر ختم کریں، کیونکہ بچوں کا غیروں کے ساتھ شادیاں کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ اس طرح کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں جو بعد والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ آپ کے سامنے یہ جو ہے ہم نے اپنی ذمہ داریاں بتائیں، ہم نے اپنی کوتاہیاں بتائیں کہ ہماری یہ کوتاہیاں کیا، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح 20ویں صدی کے نصف میں کہ اس طرح ہمارے علماء اور اکابر نے ایک شدی تحریک، وہ جو تحریک تھی وہ کیا کر رہی تھی کہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کا کام کر رہی تھی۔ اس تحریک کو اپنی دعوت، تبلیغ، حکمت اور موعظت، قلم و کرتاز کے ذریعے عوام و خاص کے سامنے تشت ازبان کیا تھا۔ آج علماء کرام اور پیران اعظام کو بھی چاہیے کہ اپنے اکابر اور اسلاف کے طریقہ کار، ان کے نقوش راہ پر چلتے ہوئے اس فتنہ عظیم کے خاتمے کے لیے جد و جہد کریں۔ مسلم بہن بیٹیوں کو ان منصوبہ بند اور گھنونی سازشوں کا شکار ہونے سے بچائیں، کیونکہ بہن بیٹیاں خاندان کی زینت، گھروں کی رونق، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں، انہیں غیروں کا لقمہ حبس نہ بننے دیں۔ جس طرح ہمارے اکابر نے شدی تحریک کے خلاف قدم اٹھایا، آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فتنہ ارتداد کے خلاف اپنے قدم کو اٹھائیں اور اپنی تبلیغ کریں، دعوت دیں، حکمت اور موعظت کریں، جہاں جس سے ہو سکتا، تقریر سے تحریر سے، حکمت سے، دعوت سے، تبلیغ سے، جس سے جو ہے عوام اور خاص کے سامنے تشت ازبام کیا جا سکتا ہے،
وہ کام یہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اپنی ذمہ داریاں بتائیں۔ اللہ کریم سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلم بچیوں کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو اپنے دین و اسلام پر جمنے کی، استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔